وہاں جلایا جاتا ہے جہاں پر اندھیرے کا امکان ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر نے ہدایت کا چراغ پیغمبر کو کیوں کہا؟ تو پہلا وقت میں گنجائش ملی ہے کہ بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں، بس اتنا سمجھ لیجیے کہ ہدایت کا چراغ پیغمبر نے اس لیے کہا ہے جبکہ چراغ کا تعلق اندھیرے سے ہوتا ہے، جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں لفظ چراغ استعمال کیا جاتا ہے اور چراغ جلایا جاتا ہے۔ لیکن پیغمبر نے یہاں ہدایت کے مسئلے کو سامنے رکھ کے چراغ سے تشبیہ کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب دنیا میں گمراہی و ضلالت کا اندھیرا چھا جائے تو وہاں پر اگر کوئی ہدایت کا کام کرے گا تو وہ وہاں پر ذکر حسین ہوگا جو ہدایت کا بھی کام کرے گا، ہادی کا بھی کام کرے گا۔ اس لیے پیغمبر نے ہدایت کے ساتھ جو ہے وہ چراغ کی تشبیہ کی ہے۔ دوسرا مسئلہ جو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ وہ سفینۃ النجات اور حسین کی ذات وہ ہے جو نجات کی کشتی ہے۔ عزیزان گرامی، آج دنیا میں اگرچہ آپ دیکھیں ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، جس زمانے میں رہ رہے ہیں، ہر جگہ مسئلہ نجات کا ہے۔ نجات کیسے پائیں گے؟ نجات کا مسئلہ ہر جگہ ہے۔ ہر انسان ہر فکر یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نجات کیسے پائیں گے۔ اور جب یہ نجات کا مسئلہ ہر انسان کے دماغ میں ہے کہ ہم کو نجات چاہیے، ہم کو نجات ملنا چاہیے، تو ہدایت کا مسئلہ پیغمبر نے حسین کے ذریعے سے حل کر دیا، تو نجات کا بھی مسئلہ حسین ہی کے ذریعے سے پیغمبر حل کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر انسان نجات کا خواہاں ہے، نجات کا خواہش مند ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حسین کے علاوہ کوئی چیز اور ایسی چیز نہیں ہے کائنات میں یا اسلام میں جو نجات کا ذریعہ بن جائے؟ یہ حسین ہی کو کہا، کیوں کہا کہ یہ کشتی نجات ہے، بس حسین کی کشتی پر سوار ہو جائے تو ان کو نجات مل جائے گی۔ عزیزان گرامی، اسلام میں بہت سے احکام ہیں اور پیغمبر کہہ سکتے تھے کہ دیکھو نماز پڑھو گے تو تم کو نجات مل جائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، روزہ رکھو گے تو تم کو نجات مل جائے گی، حج کرو، حج سے تم کو نجات مل جائے گی، زکوٰۃ ادا کرو تم کو نجات مل جائے گی۔ مگر عزیزان گرامی، اتنے بڑے بڑے احکام، نماز کی کوئی معمولی اہمیت ہے؟ پیغمبر ہی نے فرمایا ہے کہ قبل ما سواہا ان ردت ما سواہا، جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال۔ توجہ چاہتا ہوں، جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول۔ تو پیغمبر نے یہ بھی نہیں کہا، جب پیغمبر فرما چکے کہ جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول، تو پیغمبر کو کہہ دینا چاہیے کہ جس نے نماز پڑھی اس نے نجات حاصل کر لی، جو نماز پڑھے گا وہ نجات پا جائے گا۔ مگر عزیزو، پیغمبر نے نماز کو نجات کا ذریعہ نہیں قرار دیا۔ تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب پیغمبر کہہ چکے کہ اگر کہ نماز قبول تو سارے اعمال قبول، تو پیغمبر کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ نماز پڑھو یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ مگر پیغمبر نے نماز کو بھی نجات کا ذریعہ قرار نہیں دیا۔ تو توجہ کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ نماز جیسی عبادت کو پیغمبر نے نجات کا ذریعہ کیوں نہیں قرار دیا؟ اس لیے کہ پیغمبر جانتے تھے کہ ہماری وفات کے بعد نماز مختلف طریقے سے لوگ پڑھیں گے۔ کوئی ہاتھ توڑ کے پڑھے گا، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھے گا، کوئی ہاتھ سینے پہ رکھ کے پڑھے گا۔ تو وہ کون سی نماز ہوگی
تو وہ ناراض نہ ہو. اگرچہ پیغمبر کے بعد ایک نماز ہوتی جو علی پڑھ رہے تھے تو ممکن ہے پیغمبر نجات کا ذریعہ اس کو قرار دے دیتے, روزے کا ذریعہ قرار دیتے تھے, مگر پیغمبر نے روزے کو کتنی مشقت آمیز عبادت ہے, صبح سے لے کے شام تک انسان بھوکا رہتا ہے, پیغمبر کہہ دیتے کہ روزہ رکھو تم کو نجات مل جائے گی, مگر نہیں, پیغمبر نہیں جانتے تھے پیغمبر کے روزے کا معاملہ بھی وہی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بنانے مسلمان ابھی باقاعدہ اجالا ہوگا روزہ کھولیں گے, کچھ وہ ہوں گے جو رواں دیکھ کے روزہ کھولیں گے. تو اختلاف یہاں بھی تھا, اس لیے پیغمبر نے کہا روزے کو بھی ہم کشتی نجات و نجات کا ذریعہ قرار نہیں دیتے, چاہے وہ حج جیسی عبادت ہو, زکات جیسی عبادت ہو, ہر عبادت میں عالم اسلام میں اختلاف ہوا, اس لیے پیغمبر نے ان سب چیزوں میں سے کسی کو نجات کا ذریعہ قرار نہیں دیا. صاحب آپ پڑھ دے نجات کا ذریعہ کس کو قرار دیا؟ حسین ابن علی, سفینۃ النجات, جو حسین کے راستے پر آ جائے اس کو نجات مل جائے. لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ کے نبی, یہ آپ نے حسین ہی کو کیوں مخصوص کیا؟ آپ فخر انبیاء ہیں, رحمت للعالمین ہیں, تمام نبیوں کے سردار ہیں, آپ کے پسینے کے قطرے سے تمام نبی خلق ہوئے, آپ سے بڑا کون ہے؟ آپ کہہ دیتے اپنے بارے میں کہ ہم کشتی نجات ہیں. تو جو کہتا ہوں پیغمبر سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے. یہ حسین ہی کو آپ نے کیوں کہا؟ آپ فخر انبیاء تھے, کہہ دیتے کہ ہم کشتی نجات ہیں. اپنے ساتھ باقی ائمہ کو بھی کہہ دیتے کہ یہ 12 امام 11 امام بھی کشتی نجات ہے. تو ذرا گرامی پیغمبر نے اسی دن کے لیے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے جیسی ہے. اور یہ وہ حدیث ہے کہ 11 علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, ہمارے 9 علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا. کون سی حدیث؟ پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام نے بھی لکھا کہ پیغمبر نے بتایا کہ اہل بیت کشتی نجات ہیں, ہمارے علماء نے بھی لکھا کہ اہل بیت کشتی نجات ہیں. تو کم سے کم اگرچہ اس حدیث پر متفق ہو جائیں دونوں فرقہ اس حدیث کے اوپر متفق ہو جائیں, اور پھر مرنے کے بعد اگرچہ ہم نجات چاہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, اب ہمارے پاس کوئی عمل ہو نہ ہو, اللہ کی بارگاہ میں دونوں فرقے پہنچے, اگرچہ ہمارے اعمال ناقص بھی ہو تو کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اے میرے معبود, تیرے نبی نے فرمایا, تیرے نبی نے کہا تھا کہ جو اہل بیت سے متمسک ہو جائے وہ نجات پا جائے گا. ہم اہل بیت کو لے کے آئے ہیں. صلوات پڑھ دو. اور پوری حدیث کیا ہے؟ جو کشتی اہل بیت پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا, اور جو سوار نہیں ہوا غرقا و ہوا, وہ ڈوب جائے گا. میں کہوں گا اے اللہ کے نبی, غرقا جب کہہ دیا تو کافی تھا کہ وہ ڈوب جائے گا, یہ ہوا کیوں کہا؟ تو پیغمبر نے آواز دیا, اس لیے ہوا کہا کہ کبھی کبھی ڈوبنے والے بچا لیے جاتے ہیں, مگر جو کشتی اہل بیت پر سوار نہ ہوا تو کوئی صورت ہی نہیں ہے بچنے. صلوات پڑھ دو. پھر سوال پیدا ہوا, پھر سوال رہ گیا کہ جب اہل بیت کو اور اپنے کو کشتی نجات اللہ کے نبی آپ نے بتا
تھا تو پھر الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ حسین کشتی نجات؟ سوال رہ گیا نا. اپنے بارے میں بتا دیا کہ ہم بھی کشتی نجات ہیں اور ہمارے اہل بیت بھی کشتی نجات ہیں. تو یہ مخصوص طریقے سے امام حسین کے بارے میں کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ حسین بھی کشتی نجات ہے. حسین کشتی نجات ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر پوچھنے والے نے یہی پوچھا کہ مولا جب آپ کے جد نے کہہ دیا کہ سب اہل بیت کشتی نجات ہیں، آپ بھی کشتی نجات ہیں، تو پھر حسین کو الگ سے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو امام نے جواب دیا کہ ہر امام کشتی نجات ہے، چاہے ہم ہو چاہے باقی امام ہو، ہر امام کشتی نجات ہے. مگر اس کے باوجود میرے جد نے فرمایا کشتی نجات حسین ہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھ لو کہ ہم سب کشتی نجات ہیں. جو اس پہ سوار ہوگا نجات پا جائے گا، مگر اس میں بھی حسین وہ کشتی ہے جو جلدی پہنچانے والے ہیں، جو جلدی پہنچانے والے. اس لیے مخصوص کیا جلدی پہنچانے والے. اب جلدی کیسے پہنچائیں گے؟ ایک واقعہ مختصر سا. آج جمعے کا دن ہے، جلدی ختم بھی کرنا ہے. جلدی کیسے پہنچائیں گے؟ پہلی دلیل مولانا کلب جواد صاحب اللہ سے تو سب واقف ہیں. ان کے دادا مولانا کلب حسین صاحب جلدی کیسے پہنچائیں گے؟ حسین کی کشتی وہ کشتی ہے جو تمام کشتیوں سے جلدی پہنچے گی. کلب حسین کلب جواد صاحب کے دادا کلب حسین، جن کو مولانا کبل صاحب کے نام سے آتی ہے. ابھی انہوں نے مجلسیں پڑھنا شروع نہیں کی، عالم تھے، مجلسیں پڑھنا شروع نہیں کی تھی. ایک روز انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میدان قیامت برپا ہے، میدان قیامت برپا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، سب کے حساب کتاب ہو گئے، لوگ جنت کی طرف بڑھے. جب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جنت کی طرف بڑھے. جب جنت کی طرف بڑھے تو دو دروازے مجھے نظر آئے اور دونوں پہ لائن لگی ہوئی ہے. جنت کے دو دروازے نظر آئے، دونوں پر لائن لگی ہوئی ہے، قطار ہے. لیکن جو لائن والی لگی ہوئی تھی جنت، ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں. لیکن جو دوسرا دروازہ تھا اس میں بہت تیزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اس میں بہت تیزی کے ساتھ داخل ہو. اب علامہ کبل کہتے ہیں کہ میں نے وہیں پر ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں، قطار لگی ہوئی ہے اور بہت آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، جنت میں داخل ہو رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ یہ علماء فضلاء، یہ ان لوگوں کا گروہ ہے اور اس جنت کے دروازے پہ وقت کا امام کھڑا، وقت کا امام کھڑا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ بہت آہستہ آہستہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ امام سب کا حساب لے رہے ہیں، حساب لیتے جا رہے ہیں اور جنت میں داخل کرتے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے حساب لینے میں وقت لگے گا. تو پھر مولانا کبل صاحب فرشتے سے کہتے ہیں یہ لوگ جو بہت تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، جنت میں داخل ہو رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ حسین کے عزادار ہیں، یہ حسین کے ذاکر ہیں، یہ حسین کے مرثیہ خوار ہیں. کہا کہ دروازے پہ کھڑا کون ہے؟ کہا کہ وہاں حسین ابن علی کھڑے ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے داخل کرتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ حسین وہ کشتی نجات ہے، سب سے جلدی نجات دینے والے. علامہ ششتری کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس لیے حسین کے عزاداروں کی جلدی نجات ہوئی. کشتی نجات حسین کو اس لیے پیغمبر نے قرار دیا ہے کہ جب حسین کا چاہنے والا حسین کو گریا کرتا ہے، تو علامہ ششتری فرماتے ہیں کہ گریا جب کرتا ہے، گریا پر حسین، تو پروردگار اس کے سارے گناہوں کو بخش سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. گناہ صغیرہ جس کے اوپر حد جاری ہوتی ہے وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس لیے جو ہے نجات کی کشتی ہے حسین ابن علی. پیغمبر نے فرمایا
کہ جب روتا ہے تو اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور مغافر جنت ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، علامہ دیوبندی نے روایت لکھی ہے کہ جب امام حسین یہ بتائیے، سوال میں کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ ہماری نماز افضل ہے یا پیغمبر کی نماز افضل ہے؟ پیغمبر کی نماز افضل ہے۔ ہمارے روزے افضل ہیں یا پیغمبر کے روزے افضل ہیں؟ پیغمبر کے روزے افضل ہیں۔ ہمارے اعمال صالحہ افضل ہیں یا پیغمبر کے؟ پیغمبر کے۔ اب علامہ دیوبندی کی روایت سنیں کہ جب پیغمبر کے سارے اعمال افضل ہیں اور قرآن نے بھی گواہی دے دی ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پیغمبر سوائے خدا کا اور کسی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، سوائے عبادت الہی کے نہیں، ہر وہ عمل کے بارے میں سوچتے ہیں اور کرتے ہیں جو عبادت ہو۔ تو پیغمبر کا سارا عمل ہمارے عمل سے کہیں زیادہ افضل۔ اب علامہ دیوبندی لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر کا سارا عمل ہمارے عمل سے افضل تو پیغمبر کا رونا بھی ہمارے رونے سے افضل۔ وہ لکھتے ہیں علامہ دیوبندی اپنی کتاب میں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے حبیب کے یہاں نواسا پیدا ہوا ہے، جا کے مبارکباد دینا، اور مبارکباد دینے کے بعد فوراً ذکر کربلا۔ اور جب جبرائیل آئے ہیں تو تمام ملائکہ میں انقلاب پیدا ہوا، تمام فرشتوں نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ میرے اللہ ہم کو بھی اجازت دے کہ ہم تیرے حبیب کے گھر جائیں اور مبارکباد پیش کریں۔ اور حضرت اللہ نے فرشتوں کو اجازت دی، فرشتے اللہ کے حبیب کے گھر آئے، سب مبارکباد دیتے رہے، اس کے بعد ذکر کربلا کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بار ملائکہ آتے رہے ذکر کربلا کرتے رہے، اللہ کا حبیب گریہ کرتا رہا، اللہ کا حبیب گریہ کرتا رہا، اور گریہ کر کے بتایا کہ دیکھو یہ حسین کے اوپر گریہ کرنا ایک ایسی عبادت ہے کہ میں فخر انبیاء ہو کے مسلسل گریہ کرتا حسین کشتی نگار۔ جب تم اپنی بخشش چاہتے ہو تو حسین کے در کے پاس در پر آئے۔ حضرت گرامی، آج کی تاریخ ہے، اس تاریخ میں عموماً جناب حضور کا مسائل حضور نے دو ہی تو پیغام دیا ہے، کربلا میں دو خصوصی پیغام دیا ہے۔ پہلا پیغام حضور نے یہ دیا ہے کہ تم جتنے بڑے بھی گنہگار ہو، اگرچہ توبہ چاہتے ہو تو رحمت للعالمین کے نوازے کے در پہ کبھی گناہوں سے مایوس نہ ہونا کہ ہمیں توبہ قبول نہیں ہونے والی۔ تم جتنے بڑے بھی گنہگار ہو، حضور سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے، حضور سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے، ہم عام گنہگار ہیں، حضور سے بڑا کائنات میں کوئی گنہگار نہیں ہے۔ ارے جو جناب زینب کو رولا دے جب راستے میں لجام فرس پہ امام حسین کے گھوڑے کے لجام پہ ہاتھ ڈالا ہے حضور نے تو باقاعدہ رونے کی آواز بلند ہوئی۔ کون رویا؟ وہ جناب زینب روئی۔ جو زینب کو رولا ہے کتنا بڑا مجرم ہے۔ عزیزو یاد رکھو یہ فرش ادا ہے، فرش ادا پہ جب بھی آؤ تو مغفرت کی دعا کرو حسین کے وسیلے۔ ہم کو یہ درد حضور نے دیا ہے۔ کتنا بڑا مجرم ہے حضور جو زینب کو رولا رہا ہے۔ زینب سمجھ گئی تھی، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، زینب سمجھ گئی تھی، جیسے ہی دو جانے فرس پہ ہاتھ ڈالا زینب سمجھ گئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا علی نے بتایا تھا کہ جب یہ واقعہ پیش آ جائے زینب تو سمجھ لینا یہیں سے کربلا شروع ہوگا، یہیں سے کربلا شروع ہوگا۔ کتنا بڑا مجرم ہے، کشتی نجات ہے حسین عزیز و جان، کتنا بڑا مجرم ہے۔ بس یہی صرف جرم نہیں کیا بلکہ تاریخ میں اگر کہ فہرست بنایا جائے مقتل میں تو اتنا بڑا مجرم ہے کہ یہی حر ہے۔ پہلی بطور لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، یہی وہ حر ہے جس نے عمر سعد کو خط لکھا کہ لشکر بھیجا جائے، یہی وہ حر ہے کہ جب کربلا کے میدان میں میٹنگ ہو رہی تھی تو اسی حر نے کہا تھا کہ پانی بند کر دیا جائے۔
बड़ा मुजरिम है, कितना बड़ा मुजरिम है। 9 मुहर्रम से जिहाद का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन नाज़रीन गिरामी एक मर्तबा हुर जैसा मुजरिम मुनक़लिब हुआ और मेरे साथ से कहता है आके कि क्या कोई सूरत है कि ये जंग टल जाए? कहा कि नहीं, इसी के लिए तो हम बेकरार हैं, जंग होना है, हमको इनाम लेना है। उन्होंने क्या कहा? मैं तो जा रहा हूँ खाली मेरी की तरफ। तो मेरे साथ ने कहा कि अगर तुम उधर गए तो इधर से भी निकाले जाओगे और हुसैन भी सुनता है। हमने क्या कहा कि तुम ये कह रहे हो, मैं जानता हूँ कि हुसैन मैं जानता हूँ कि हुसैन रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा है। बुराए और आने के बाद अपने साथियों से कहा कि मैं तो जा रहा हूँ हुसैन की तरफ। साथी भी हो लिए, बेटा भी हो लिया, गुलाम भी हो लिया, चला हुसैन इब्न अली की तरफ। और जैसे ही हुसैन इब्न अली की तरफ चला है तो उधर क्या है मैदान करबला में, हबीब ने देखा कि हुर आ रहा है। फौरन आवाज दिया कि ऐ असहाबे हुसैनी, बनी हाशिम को अपने घेरे में ले लो, कहीं आने वाला हमला न कर दे। हबीब ने ये आवाज दिया और दूसरी आवाज जो देने वाले ने दिया वो जनाब अब्बास बिलावल। क्या आवाज दिया? आवाज ये दिया कि ऐ बनी हाशिम के शहजादों, अरे आपका हुसैन को अपने घेरे में ले लो, कहीं आने वाला हमला न कर दे। मैं कहूँगा ऐ हबीब, आज तुमको बड़ी तमन्ना है कि बनी हाशिम के शहजादों की हिफाजत हो जाए, मगर कुछ ही देर के बाद यही अली अकबर होंगे जो सीने में बच्ची जाएंगे, यही फातिमा होंगे जिनका लाशा पामाल होगा, यही असवर होंगे जिनके गले पर तीर लगेगा। ए अब्बास, अरे आप आका की हिफाजत के लिए आवाज दे रहे हैं, मगर कुछ ही समय के बाद यही आपका हाका होगा, जिनके ऊपर पत्थरों की बारिश होगी, तलवारों की बारिश होगी, मैदे की बारिश होगी। जनाब लेकिन एक मकाम पर पहुंच के हुर ने अपने घोड़े को रोक दिया, जेब से रुमाल निकाला, अपने हाथों को बांधा और बांध के आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा एक मतलब हुसैन इब्न अली को आवाज दिया कि ए रहमतुल्लिल आलमीन के नवाब, क्या इतने बड़े मुजरिम की गुनाह माफ हो सकती है? एक मरतबा जैसे ही उसने आवाज दिया तो हुसैन ने आवाज दिया, ए मेरे असहाब, ए बनी हाशिम आओ, मेरा मेहमान आ रहा है, मेरा मेहमान आ रहा है। हुसैन भी इस्तकबाल के लिए बढ़े, अजीजों ये कश्तीए में जात है हुसैन, बस इस फर्श पे आके दुआ करोगे हुसैन को वसीला बना के। बस अजीजों हुसैन इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े और जैसे आगे बढ़े हैं हुर ने घोड़े से उतर के अभी हुसैन को घोड़े से उतरने भी न दिया, इंतजार भी न किया, बल्कि खुद घोड़े से उतरा है और हुसैन के कदमों के ऊपर अपना सर और रख के कहा कि फरजंदे रसूल, आपको आपकी माफ का दुआ करो। अभी तो हमने रवायत में पढ़ा है और ये अहले सुन्नत के भी रवायत है कि जब पैगंबर जलाल में आते थे, रहमतुल्लिल आलमीन होके जब जलाल में आते थे और कोई चाहता था कि इनका जलाल खत्म हो तो आके यही कहता था, ए फातिमा के सारा जलाल खत्म हो। इसने भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ए नवासे रसूल रहमतुल्लिल आलमीन के लाडले, क्या इस मुजरिम की खता माफ हो सकती है? इमाम ने क्या कहा? अल्लाह ने भी माफ किया, हमने। और उसके बाद अजीबो गरीब जुमला कहा, ये तो शर्मिंदा
تو مجرم نہیں ہے، انتا اخی فی الدنیا، یہ ہوں تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ حسین ابن علی نے کہا تو عباس اور اکبر گھوڑے پہ سوار تھے، اصحاب و انصار گھوڑے پہ سوار تھے، سب گھوڑے کے نیچے ادھر گئے اور ادھر کے آواز دیا، ارے حسین کا بھائی زمین پہ کھڑا ہو، ہم گھوڑے پہ سوار ہیں۔ سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ حور بڑی خوشی ہے مجھے بات کی کہ باطن کے راستے کو چھوڑ کے تو حق کے راستے پر اگر یہ حور ایک شرمندگی بھی ہو رہی ہے، ایک شرمندگی بھی ہو رہی ہے، اور وہ شرمندگی ہے کہ جب تو میرا دشمن تھا تو میں نے تجھے پانی پلایا تھا، اگر جب تو میرا مہمان اور دوست اور بھائی بن کے آیا ہے تو اب کہنے میں پانی بھی نہیں ہے کہ ہم پلا سکے۔ ارے حور نے اپنے آقا کی شرمندگی کو محسوس کر لیا، آواز دیا کہ مولا اب ہم زیادہ دیر شرمندہ رہنے نہیں دیں گے، بس مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ امام نے کہا تو میرا مہمان ہے، کہا کہ میرے یار کو میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دو۔ ارے مولا نے اجازت دیا، جب اجازت دیا ہے بیٹا میدان میں گیا، لڑتے لڑتے جب گھوڑے سے زمین پہ آیا تو ایک مرد آواز دیا، وعدہ ہو جتنی اے بابا میری مدد کو پہنچیے، ادھر اس میدان کی طرف چلا، حسین نے بازو پکڑ لیا، اے حسین تم یہی بیٹھو، میں تمہارا لاشیں کر جاتا ہوں۔ اور دوسرا جملہ یہی کہا کہ اے حور اسلام کا حکم ہے کہ جوان بیٹے کے لاشوں کو میں تمہیں مولا آپ نے کہا تھا اگر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب میدان میں یہ بندے آواز دیا آپ پورے تھے جوان بیٹے کے لاشے پہ کہتے